ہمارے یوٹیوب چینل پر مختلف علماء کرام اور اسلامی اسکالرس کے بیانات نشر کی جاتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کا بیان سنتے ہیں۔ اس سلسلہ اجتماعات کے اعتبار سے الوداعی تحفہ اب میں آغاز کر رہا ہوں۔ پہلی بات، سبحان اللہ، اس بند میں 3 باتیں مجھے کہنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ ہم بلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، نرپا ٹی وی کو لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس دیں۔ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقۃ الموت، سبحان اللہ، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ۔ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع اللہ، آخرت، یہ سب سے بڑی حقیقت۔ اللہ اکبر، ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا۔ میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا، یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا۔ سبسکرائب، لائک اور شیئر، انبیاء اس سے مستثنا نہیں رہے، رسول اس سے مستثنا نہیں رہے، اولیاء اللہ مستثنا کمنٹ نہیں باکس رہے۔ میں ضرور لکھیں، ہماری حوصلہ افزائی۔ وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے، لیکن عیسیٰ یاتی علیہ موت، حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی، جب دوبارہ آئیں گے زمین پر اتریں گے، پھر اس کے بعد ان پر موت وارد ہوگی، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلو، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ باقی تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنا نہیں رہے گا، بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ مولانا صاحب واہ واہ، کیا ہے نبی، سبحان اللہ مولانا، اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے؟ انتقال تو ہونا، آپ کا بھی ہونا ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ۔ یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے، اس سے آگے بڑھیے سورہ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگ دستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ نرپا ٹی وی کو سبسکرائب، یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا، شیئر ضرور کریں، بہت بڑا۔ اور ہمیں اپنے کمنٹس کے ساتھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل کاش کے لیے۔ اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سبحان اللہ، اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ دھوکہ کس معنی؟
یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر ہمارے دیتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے۔ یہ تو تمہارا عارضی سا سفر تھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو دھوکہ دیا اس کو۔ ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، سبسکرائب، لائک یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ اور ملے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی اپنی کی شے ہے، لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اصل دجال ہے۔ میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا۔ میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں، جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر چکا ہوں۔ دم واپسی برسرے راہ ہے عزیز و اللہ ہی اللہ ہے، یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے۔ اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں، یہ نافلۃ لک کے درجے میں ہے، اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی نفل ہے۔ ہمیشہ کہتا رہا اپنے مصنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے۔ علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہیں میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ بڑھ، وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے۔ جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی، ہاں حضرت عثمان 82 برس کے ہوئے ماشاءاللہ۔ پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی، ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کی، قاری صاحب بہت خوب۔ لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مصنون عمر تو 61 برس ہے، جسے ہم 63 کہتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 بنتا ہے۔ وہ 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے، قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے۔ بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، وہ مفید کاموں میں لگا ہے۔ خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھے پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو احسان ہوا ہے، کیا بات ہے، وہ میرا 1998 کا دورہ ترجمہ قرآن ہے جو کراچی میں۔ 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، دونوں گھٹنے تبدیل کیے گئے، لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا، کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا۔ دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ہمیں اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے۔ میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا 85 سے دورہ ترجمہ قرآن، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل ہوئی۔ میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں۔ کیا خوب کہا ہے۔ افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے، جس کو جتنا مقدر ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بوریاں سب بول کر اٹھائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ
ہمارے چینل جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے. دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. وَإِنْ يَحْسِبُ أَنِّي مِنْهُمْ یہ گمان ہے اللہ کا فضل ہے کہ سے قرآن کی بولی بولی اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از. اپنے کو مذمومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل دیا، جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹو کہتے ہیں، خالص معروضی طور پر قرآن کو قرآن سے سمجھائے یا پھر سیرت رسول سے سمجھائے. میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں. قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، نطفہ ٹی وی کو اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی ضرور کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے لیے ہے. وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں، احادیث بھی ہے، سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے، لیکن میں خاص طور پر سنت کی حدیث کی بجائے سیرت پر استعمال. سبحان اللہ. قرآن کی دو سورسز ہیں، قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ کام بڑھے گا، چلے گا، یہ میں ابھی بعد میں عرض کروں. دوسری بات جو میں نے آیت پڑھی آپ کو، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے، جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں. موٹی بات ہے، بڑھاپا آئے گا، ہمیشہ کی ماننے کی بات ہے. سبسکرائب، لائک، اگرچہ جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا، اپنے خیالات کمنٹس لیکن بڑھاپا آنا ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح. غالب نے کہا تھا مزمحل ہو گئے قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں. ایک صاحب نے مجھے شعر سنایا تھا، ابراہیم صاحب سے ٹونک کے رہنے والا. ذوق پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گئے، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر. یہ تمنائیں جو ہیں پورے العمر انہیں کاٹو. اب کئی جوانی امنگوں والا ہو گیا. قاری صاحب بہت خوب. اور یہ جو تمناؤں کا پودا ہے، اس میں سے لکڑی لے کر عصا پیری بنوا لیجیے. اب بڑھاپے کے لیے ایک عصا بنوا. بڑا پیارا شعر ہے. ذوق پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ. ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے، انہوں نے فارسی کا ایک شعر سنایا، بڑا پیارا شعر. در جوانی گفتم کہ شعر است اگرچہ پیر بود. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. جوانی میں یہ کہا کرتا تھا کہ شعر تو شعر ہی ہوتا ہے، چاہے بوڑھا ہو جائے، بوڑھے ہونے سے اس میں کیا فرق وقت ہو جائے. شعر است گرچہ پیر بود. چوب پیری رسیدت، جب میں خود پیری اور بڑھاپے کو پہنچ گیا، دیدم تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ پیر است گرچہ شعر بود. بوڑھا بوڑھا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شعر ہی ہوتا. شیئر ضرور کریں اور تو یہ بڑھاپا جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت ہے. اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے، قوائے غالب جو میں نے کہا، بڑھاپے کا عام نتیجہ جسمانی ضعف، سب جانتے ہیں. لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے، یہ مجھ پر ہوا ہے، وہ ہے یادداشت کی کمزوری. اور یہ میں کئی سال سے محسوس کرتا ہوں. میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے، قوی ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں. لیکن ریسنٹ پاس کی چیزیں جو ہے، پچھلے 5-6 سال کے واقعات مجھے یاد بھی رہتے. اشخاص سے ملا ہوں اور دیکھ کے پہچان لیتا ہوں، کوئی بات ملاقات ہوئی، نام یاد نہیں. تاریخیں اور اشخاص کے نام کے اعتبار سے تو خاص طور پر کئی سال سے میری جو میموری ہے وہ امپیئرڈ ہے.
اور میں محسوس کرتا رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ تقریر کے دوران لائک اور محسوس ہوتا بلیک آؤٹ ہو گیا، شیئر کریں اور ساتھ ہی کمنٹ اور مجھے سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے آگاہی دیں۔ بعض اوقات 1000 کروڑ مرتبہ بولے ہوئے الفاظ غائب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب چاہے کتنا ہی زور لگا لوں وہ لفظ یاد نہیں آئے گا، ہاں تھوڑی دیر کے بعد خود بہت یاد آ جائے گا۔ میرے اس آپریشن سے چند کچھ عرصے پہلے نطبہ ٹی وی کو سبسکرائب، لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس ضرور کریں۔ وہ جو کراس ریفرنسز آیا کرتے تھے جس کی بنا پر ایک مولانا عبدالکریم باریک سبحان اللہ، ناگپور کے انڈیا کے سبحان اللہ، مولانا علی میاں کے خلفاء میں سے انہوں نے تفسیر میں لکھی ہے قرآن۔ وہ ایک مرتبہ لاہور آئے تھے تو اسے بھی ملاقات ہوئی، میرا درس بھی سنا۔ پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے، وہاں میرے خلاف باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات کرتے ہو؟ اللہ اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے، جہاں سے چاہے لے لے، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، تم کیا بات کر رہے ہیں اس کو؟ تو عبدالکریم باریک صاحب کی وہ جو تاثر تھا وہ صحیح تھا، کراس ریفرنسز کا آنا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور بہرحال اپنے خیالات کمنٹس باکس میں اس ضرور کے علاوہ ہماری تیسری حوصلہ افزائی ہوتی چیز ہے بڑھاپے میں ریزسٹنس کی کمی کی وجہ سے عوارض۔ بلڈ پریشر کا میں مریض ہوں اور کوئی 25 برس سے، شوگر کا میں مریض ہوں سبحان 5 اللہ برس سے۔ ماشاء اللہ سبحان ایک اللہ۔ خاص برس جو مجھ پر آیا ہے آج سے 4 سال پہلے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ ایسے بیانات ہم کل ہی جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے بائی پولر ڈپریشن۔ بہت خوب قاری صاحب، بہت خوب۔ انسان میں کبھی تو انشراح ہوتا مولانا ہے، صاحب، واہ واہ، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سوچتا ہے سبحان اللہ مولانا اور صاحب، ایکٹیو کیا بات کے کی لیے، ہے۔ گفتگو کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آبادی ہوتی ہے۔ کبھی وہ بجھ سا جاتا ہے، کبھی وہ حرکت کرنے کو جی نہیں چاہتا، پڑا رہے کسی کونے میں، سو جائے۔ یہ بائی پولر معاملہ کہلاتا ہے، یہ ویو۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ ہے ہر انسان، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بھائی میرا، مجھ سے بات نہیں۔ تو یہ موڈ کا آف ہو جانا، آن ہو جانا، یہ کیا عام بات ہے، آدمی کو ماشاء ہوتا ہے۔ لیکن جو سبحان اللہ، اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہو، زیادہ حساس ہو، ان میں پھر یہ جو ویو ہے یہ زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرض، بائی پولر۔ یہ ہمارا خاندانی مرض ہے۔ نطبہ ٹی وی کو سبسکرائب، لائک تھا بڑے بھائی دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمیں اپنے کمنٹس کے ساتھ ضرور آگاہ کریں۔ عام طور پر اس کی عمر ہوتی ہے اور ہوا ہوتی تھی، 3 تجربے مجھے ہیں، والد صاحب کو 13 برس سبحان اللہ، سن 52 سے 65 تک جب ان کا انتقال۔ یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے 50 برس کے لگ بھگ۔ میری عمر جب 50 برس کے لگ بھگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوئچ آف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سن 70 میں میری یادداشت کئی گھنٹوں کے لیے بالکل ضائع، اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا میری کتاب ہے حساب کم و بیش، جو کیفیت مجھ پر گزری تھی، جس کرم کے عالم میں وہ چند گھنٹے مجھ پر گزرے تھے، میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آدمی خراب ہے، کیا خوب کہا ہے۔ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، کچھ بھی نہیں۔ میں جب 50 برس کا ہوا اور یہ دو ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے مسجد سمن آباد کے اندر، تو میں نے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب سے، وہ میرے والد صاحب کے بھی والد رہے تھے، میں نے ان سے ہمارے کہا چینل کو کہ سبسکرائب، لائک ڈینجر زون میں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں
اور ساتھ ہی उनका नहीं कमेंट बॉक्स में आपको अपने ये नहीं ख्यालात से होता, इसलिए हमें कि आप जरूर अल्लाह के आगाही कुरान की दें। खिदमत करें। तो उनकी ये बात तो पार्शली माशाअल्लाह ट्रूथ माशाअल्लाह। कि 70 बरस की उम्र में मुझ पर ये 20 बरस अल्लाह ताला ने मुझे इसमें एक बोनस दे दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 70 बरस में ज़हूर हुआ, उसका एक्साइटिंग मौलाना पार्ट साहब बना क्या है बात है। अफगानिस्तान में जो हादसा हुआ तालिबान के साथ, इतना सदमा मुझे था, एकदम बैठ गया, एकदम बैठ गया। ये चीज जो है अभी कंटिन्यू कर रही है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। खुदा हाफिज़।